الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے سیرت رسول اور ہم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، جس کو قرآن مجید برہان رشید نے اسوہ حسنہ قرار دیا، اور زندگی گزارنے کا زبردست دستور عمل، جس زندگی کو، جس حیات کو، جس سیرت کو قرار دیا گیا، وہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے شب و روز، آپ علیہ السلام کا رہن سہن اور معاشرے کے مختلف افراد کے ساتھ آپ علیہ السلام کا جو تعلق تھا، اور بالخصوص خالق حقیقی رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام کا تعلق تھا، جو آج تک ہے، ہمیشہ رہے گا، اور جس تعلق کے نتیجے ہی میں ہمیں دین متین کی تشریحات حاصل ہوتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کا پیغام کس طرح عام فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کس طرح پہنچائے، اور رب سے محبت کر کے دکھائی، رب تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ عبادت کر کے دکھائی، کہ جس کے نتیجے میں دین کے اصول مرتب ہوتے ہیں، دین کی تشریحات مرتب ہوتی ہیں۔ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، ان پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے عمل، قول اور فعل کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی اور سیرت کے ویسے تو کئی پہلو موجود ہیں، لیکن ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے رب کی عبادت کرنے والے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جو پیارے آقا علیہ السلام نے اہتمام فرمایا، مدنی چینل کے ناظرین، بڑے بڑے علماء نے، سیرت نگاروں نے مختلف انبیاء کرام کی سیرت پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی جس انداز میں، جس طریقے پر عبادت کی ہے، اس کی مثال ہمیں پچھلے انبیاء کرام کی زندگی میں بھی نہیں ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کی کس انداز پر عبادت کی، اس کو سننے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کو مخلوقات میں سب سے زیادہ جاننے والا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا، اور رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا تعلق رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے ہے۔ جس قدر بندے کو اپنے رب کی معرفت ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی صفات اور شانوں کا علم ہوتا چلا جاتا ہے، تو اسی قدر رب تبارک و تعالیٰ کا خوف، خشیت بندے کے دل میں اپنا گھر کرتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں بندے سے نیک اعمال کا، عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات میں رب تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے اور سب سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اسی وجہ سے پیارے آقا علیہ السلام سب سے بڑے عبادت گزار ہیں۔ اس بات کا بیان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا۔ کئی فرامین موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے رب کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان سے بھی واقف ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہیں معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان میں بالکل واضح فرما دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے اسرار و رموز کا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا، پہچان کا، اور رب تبارک و تعالیٰ کے خوف کا جو علم نبی پاک علیہ السلام کو ہے، تقوی کے جو درجات آپ علیہ السلام جانتے ہیں، اور آگے کے جو نتائج ہوتے ہیں، اچھے اعمال کے اعتبار سے ہوں یا برے اعمال کے اعتبار سے ہوں، جو پیارے آقا علیہ السلام کو علم ہے وہ کسی اور کو نہیں، کیونکہ اگر وہ علم کسی اور کو مل جائے تو پھر وہ زیادہ روئے اور کم ہنسے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عبادت گزار ہونے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے کچھ اور بھی اسباب بیان فرمائے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب تبارک و تعالیٰ نے بندے کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، تو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، اس کے بہت سے انداز ہوتے ہیں کہ زبان سے رب تبارک و تعالیٰ کی ثنا کی جائے، حمد کی جائے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اس کی بارگاہ میں سجدے کر کے، نمازیں پڑھ کے، نیک اعمال بجا لا کر
رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ کما حقہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، لیکن سعادت مند بندوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بڑھنے پر رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہیں، کائنات کو بخشوانے والے ہیں، شفیع اعظم ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کیسا ذوق ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کا بالخصوص کیسا اہتمام فرماتے ہیں کہ راتوں کو جاگ جاگ کر طویل قیام فرماتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور روایتوں میں بیان کیا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو قیام فرماتے، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، تو اتنا طویل قیام ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس پاؤں میں ورم آ جاتا۔ صحابہ کرام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت جب ملاحظہ کرتے کہ طویل قیام کرنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں میں ورم پڑ چکا ہے، تو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ اس تکلیف میں، اس مشقت میں کیوں پڑتے ہیں؟ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ کا تو آپ پر ایسا فضل ہے کہ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں پچھلوں کے بھی گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے رب کی بارگاہ میں، تو اتنی مشقت کے طویل قیام کرنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس قدموں میں ورم آ جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بڑی خوبصورت وجہ بیان فرماتے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں نہ کروں، نمازوں سے محبت کیوں نہ کروں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر طویل قیام کیوں نہ کروں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اور کتنا جامع جواب ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا نہ کوئی شمار کر سکتا ہے اور نہ اس کا کما حق ہو کوئی شکر ادا کر سکتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، رب تبارک و تعالیٰ کو منا کر، اس کی بارگاہ میں عاجزی کا اور بندگی کا اظہار کر کے رب تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ بندے کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ بندگی کرے۔ تو انسان کو جو بندہ کہا جاتا ہے یا عبد کہا جاتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ بندگی بھی کرے اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوبی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں بھی سب سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اور سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو یہ شرف حاصل ہے کہ صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات، ان کی کیفیات، ان کی مقدار اور ان سے متعلق تمام تر احکامات کو دیکھا اور احادیث کی صورت میں، روایات کی صورت میں امت تک پہنچایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عبادات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں رہ کر کرتے، رات کی تنہائی میں اور گھر میں رہ کر خلوت میں کیا کرتے تھے، ان کیفیات کو اور ان عبادات کو امہات المومنین نے دیکھا، اہل بیت اطہار کے مقدس افراد نے دیکھا اور امت سے بیان کیا، اور جو مجمع عام میں اور جلوت میں، مساجد میں اور مختلف مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عبادت کا، بندگی کا جو انداز تھا، صحابہ کرام نے اس کو آبزرو کیا، توجہ سے دیکھا اور اہتمام کے ساتھ اس کو یاد کر کے احادیث اور روایات کی صورت میں آگے پہنچایا۔ پھر بڑے بڑے محدثین نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان عبادات والی کیفیات اور روایات کو جمع کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کے موضوع پر کتابیں ہوں یا احادیث کی کتابیں ہوں، تو محدثین نے اور سیرت نگاروں نے، علماء اسلام نے ان تمام تر روایات کو بیان کیا ہے۔ تو یوں بالکل بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کے جو معمولات تھے، عبادات تھیں، صحابہ کرام نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ ان کو تحریری صورت میں، احادیث کی صورت میں جمع کیا، اور پھر امت کے ائمہ نے، علماء نے، محدثین نے ہم تک پہنچایا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان احادیث، ان روایات، ان واقعات کو پڑھیں، ان کتابوں کی معلومات حاصل کریں، اور اہل علم سے اس کی تفصیلات جاننے کے بعد پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان اداؤں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو معصوم ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے فضل کا ایک بہت بڑا مظہر ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم تو گناہگار بندے ہیں، معصوم بھی نہیں ہیں اور خاتمے کا علم بھی نہیں ہے، تو ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی کس قدر عبادت کرنی ہے۔ نمازوں کا معاملہ ہو، روزوں کا معاملہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ ہو، یا ذکر و اذکار کا معاملہ ہو،
الغرض نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ عبادت کرنے کے، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے جتنے بھی انداز ہیں ان تمام طریقوں کا علم ہمیں احادیث مبارکہ میں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتا ہے۔ سر فہرست اگر بات کی جائے نماز کی، جو ایمان کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کی کیا شان ہے۔ وحی کے نزول سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں مراقبے کی صورت میں، ذکر الہی کی صورت میں، رب تبارک و تعالیٰ کی صفات، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کے لحاظ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت بجا لاتے تھے۔ اور جب وحی کا نزول ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے نزول ہی سے نمازوں کا اہتمام فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیم فرمانے پر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نماز ادا فرمائی۔ اور 5 نمازوں کی جو فرضیت معراج کی رات ہوئی، اس سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور تعلیم اور ترغیب پر صحابہ کرام بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نماز کی جو فرضیت ہے، 5 نمازوں کی فرضیت ہے، یہ تو معراج کی رات ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس موضوع پر پورا رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے جمان التاج کے نام سے، جو فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد میں موجود ہے۔ اور امام علیہ سنت نے اس نماز کی کیفیات کو بیان کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرضیت نماز سے پہلے جو نماز ادا فرماتے تھے اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر نمازوں کا اہتمام فرمایا۔ 5 نمازیں جو امت کے لیے بھی فرض ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھی اہتمام فرماتے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت تھی کہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تہجد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد بھی ادا فرماتے تھے۔ تہجد کی ادائیگی اور اس کے علاوہ رات کے نوافل ادا فرمانا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ روایات میں مختلف قسم کی کیفیات کا بیان ہے کہ کبھی کبھی آدھی رات اور کبھی رات کی آخری پہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات محو استراحت نہ رہتے، یعنی ساری رات نیند کی حالت میں نہ گزارتے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے کچھ حصے میں آرام فرماتے اور کچھ حصے میں نماز ادا فرماتے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے جس کو صحابہ کرام نے مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ پھر نماز تہجد اور پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نفلی نمازوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ تحیۃ الوضو یعنی وضو کرنے کے بعد کے نوافل، تحیۃ المسجد یعنی مسجد کی حاضری کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، نفلی نماز پڑھی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت بھی ان نوافل کی ترغیب دلاتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کا اہتمام فرماتے، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو نفلی عبادات ہیں، نمازیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اہتمام بھی فرماتے، ان کے فضائل کو بھی بیان فرماتے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر آپ کی اقتداء اور آپ کی پیروی میں آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار بھی نوافل کا اہتمام فرماتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ نمازوں میں بھی خصوصی اہتمام فرماتے اور راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے۔ نماز کے بعد اگر بات کی جائے روزوں کی، تو رمضان المبارک کا مہینہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر روزوں کو فرض کیا ہے، اس کا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرماتے، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ بھی دیگر مہینوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ ایک دوسرا مہینہ جو رمضان سے پہلے آتا ہے، شعبان المعظم۔ شعبان المعظم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی دیگر مہینوں کی بنسبت سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے مہینے میں فرماتے۔ اور اس کے علاوہ سارا سال ہر مہینے تقریباً 3 دن کے جو روزے ہیں جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ جو چاند کی ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان روزوں کا اہتمام فرماتے۔ پیر شریف کا روزہ، اس کا تو مسلم شریف میں بھی بیان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہر پیر روزہ رکھتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو روایت کا خلاصہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پیر کے دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اور اسی دن میری ولادت ہوئی۔ گویا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر شریف کے روزے کا اہتمام کر کے اپنے میلاد کی خوشی کا اظہار کرتے اور رب تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر اور بندگی کا اظہار فرماتے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں صوم وصال کا بھی تذکرہ ملتا ہے، یعنی پے در پے آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے رہا کرتے۔ جب صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل روزے رکھے چلے جا رہے ہیں بغیر وقفے کے، تو صحابہ کرام نے بھی اس انداز کو اختیار کرنا شروع کیا۔ لیکن جب انہیں کمزوری کا سامنا ہوا، نکاہت ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے منع کر دیا کہ عام لوگ صوم وصال نہ رکھیں، پے در پے روزے نہ رکھیں۔ تو صحابہ کرام چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا کرتے تھے، تو انہیں اشتیاق ہوا کہ یا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں کیوں منع فرماتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خصوصی عظمت و شان کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے، میری مثل تم میں کون ہے؟ میں اپنے رب کے دربار میں رات بسر کرتا ہوں اور وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ یعنی روحانی طور پر رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی قوت عطا فرماتا ہے جس کے نتیجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پے در پے روزے رکھتے ہیں۔ تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، رب کے محبوب اعظم ہیں، لیکن عبادت کا انداز کیسا ہے کہ نمازوں کا بھی سلسلہ ہے اور فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرماتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز اور روزوں کے ساتھ اگر بات کی جائے زکوٰۃ کی، جو کہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر موجود ہے، اور سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے جس کی مکمل تفصیلات ذکر فرمائی ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام پر رب تبارک و تعالی نے زکوٰۃ فرض نہیں کی، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کی جو بنیادی وجوہات ہیں، ان وجوہات کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو انبیاء کرام ان وجوہات سے مبرہ ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل ہے اپنے انبیاء کرام پر، دیگر افراد سے انبیاء کرام کا اس معاملے میں امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نفلی صدقات کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کہیں سے کوئی مال آتا، سونا چاندی یا کوئی بھی ایسی چیز، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے گھر میں جمع نہ رکھتے، ضرورت کا سامان استعمال کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بقیہ چیزوں کو صدقہ فرما دیا کرتے تھے۔ کئی ایسی روایات ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اگر کوئی اضافی مال ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں ایک بے چینی رہتی، اضطراب رہتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اس مال کو صدقہ نہ کر دیتے، راہ خدا میں خرچ نہ کر دیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چین نہ آتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ جو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ ہم پر لازم ہیں، ان کی ادائیگی تو خوش دلی کے ساتھ رضا الہی کے لیے ثواب کے حصول کی نیت سے کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفلی صدقات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، راہ خدا میں دل کھول کر مال خرچ کرنے کی سعادت عطا فرمائے، بخل سے بچائے اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے بعد اگر بات کی جائے حج کی، تو اعلان نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نفلی حج فرمائے، لیکن ظہور نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد 9 ہجری میں، ایک قول کے مطابق 9 ہجری میں حج فرض ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سنہ ہجری میں حج کا احرام باندھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے سفر کر کے مکے کا رخ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض حج ادا فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ظاہری زندگی کا ایک ہی فرض حج ہے۔ اس کے علاوہ عمروں کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، ایک قول کے مطابق تقریباً 4 عمرے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کو اگر دیکھا جائے تو اتنی مشغولیت اور اتنے ذمہ داریاں اور اتنے معاملات ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے اپنے رب عز و جل کا ذکر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت و شان کا بیان کرتی ہیں کہ اتنی مصروفیات اور اتنی ذمہ داریاں اور اتنے خلق کثیر کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعلق تھا، ان تمام تر معاملات کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحظہ اپنے رب کی یاد میں مصروف رہا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، قالت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، او کما قال، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لحظہ ذکر الہی میں، یاد الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ ذوق عطا فرمائے کہ دنیا کی یاد
اور دنیا کے غموں سے بچ کر ہم بھی اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہیں، زبان پر اس کا ذکر جاری رہے اور دل میں اس کی یاد رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اگر دعاؤں کی بات کی جائے، اور محدثین کرام نے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ پورے عنوانات تحریر کیے ہیں، پورے چیپٹر قائم کیے ہیں، جن میں درجنوں ایسی احادیث بیان کی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے نشیب و فراز زندگی کے مختلف مراحل میں، مختلف کاموں میں رب تبارک و تعالیٰ کو دعا کے ذریعے کس طرح یاد رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے وقت، نئے کپڑے پہنتے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، سفر میں جاتے ہوئے، سفر سے واپسی پر، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، بیت الخلاء سے باہر آتے وقت، مسجد میں جاتے وقت، مسجد سے باہر آتے وقت، جنگ کے وقت، آندھی اور طوفان کے وقت، بارش کے وقت۔ الغرض زندگی کے جو مختلف مراحل ہوتے ہیں اور انسان کو اپنی زندگی میں جن کاموں سے واسطہ پڑتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان تمام تر مراحل، مواقع اور معاملات کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ کی یاد کی ہے اور مختلف قسم کی حالات کے اعتبار سے دعائیں کی ہیں۔ حسب حال آپ علیہ السلام دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور قربان جائیں صحابہ کرام کی عظمت پر کہ صحابہ کرام نے بھی وہ دعائیں سنی، یاد کی اور احادیث اور روایات کی صورت میں ان کو آگے بیان کیا۔ آج محدثین کرام نے بھی ان پر کام کر کے ان کو کتابی شکل میں، تحریری صورت میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پیارے آقا علیہ السلام کی ان دعاؤں کو پڑھنے، یاد کرنے اور اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں ان کو پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے کہ بندہ خوشی میں ہو، غمی میں ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، جب ان دعاؤں کو پڑھے گا پیارے آقا علیہ السلام کی یاد بھی آئے گی، رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت بھی بندے کے شامل حال ہوگی، تو بندے کے کام آسان ہوں گے۔ اگر خوشی ہے تو اس میں مزید برکت نازل ہوگی، اور اگر کوئی غم کی، آزمائش کی کیفیت ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی یاد، اس کے ذکر کی برکت سے بندے پر سکون، اطمینان اور بندے پر رحمت نازل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحظہ ہمیں اپنی یاد میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ السلام جو صاحب قرآن ہیں، آپ علیہ السلام کے سینے اتھر پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں سید الملائکہ امین وحی حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، تو رمضان المبارک میں بھی خصوصیت کے ساتھ تلاوت کا اہتمام رہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نمازوں کی حالت میں اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رات نماز میں کھڑے رہے اور قرآن کی ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور رونے کے سبب آپ علیہ السلام کے مقدس سینے سے تانبے کی دیگ کے جوش کی مانند آواز آ رہی ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں اور آپ علیہ السلام پر خوف الہی کا غلبہ بھی ہے، رکت طاری ہے، کہ اس کیفیت کو صحابی رسول بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست انداز میں قرآن مجید سیکھنے، پڑھنے اور اس کی تلاوت کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، یا علماء اہل سنت نے قرآن مجید کے جو تراجم کیے ہیں اور جو تفاسیر لکھی ہیں، مثال کے طور پر تفسیر خزائن العرفان ہے، تفسیر نعیمی ہے، تفسیر نور العرفان ہے، تفسیر صراط الجنان ہے، علماء اہل سنت نے جو کتابیں تفسیر کے موضوع پر تحریر کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں قرآن کے الفاظ کی برکات کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کا بھی علم ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہم سے کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے اور پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، سیرت کے ان ابواب کو بار بار پڑھنے اور اپنے دل میں عبادت کا شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ سنت کے مطابق